کوئی نہیں تدلیس سفیان بن عیینہ ہے اور اسماعیل ہے، دو ہیں اس میں مدلس، ان سے روایت کر رہے ہیں، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، اور یہ تو پیٹ رول ہے، اگر کوئی اس رول کو نہیں مانتا تو جا کے امام مسلم کی قبر اکھاڑے، کھڑے ہو کر علی بھائی کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے. چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں. پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی بے ایمان آدمی، اس میں ایک سفیان بن عیینہ والی روایت تھی، تو نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ 12 کی 12 دو نمبر روایتیں تو نے پیش کی. پہلے تو آ کے معافی مانگنا اپنی پبلک سے. وہ ساری روایتیں جن میں ابو السفر اور ابو بردہ ہے، تو نے جو کہا 12 کتابیں جھوٹ بولا ہے، تو نے بول کے میں نے جھوٹ بولا ہے. اب مرزا جیلمی موضوع سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بحمد تعالیٰ جو میں نے مرزا جیلمی سے مطالبات کیے تھے اور اس کے اوپر سوالات چھوڑے تھے، مرزا جیلمی ان میں سے کسی ایک کا بھی علمی طور پر کتابی حوالہ پیش کر کے جواب نہیں دے سکا. پہلے تو اس مسئلہ پر سرے سے منکر تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے نصرت کروائی اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان سے کرامت کے طور پر یہ چیز صادر ہوئی، اس کا سرے سے منکر تھا. اور مرزا جیلمی ریفرنس مانگ رہا تھا، پہلے حوالہ مانگتا تھا کہ حوالہ پیش کریں، یہ واقعہ جھوٹا ہے، مکذوبہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، اس کا حوالہ پیش کریں، جی ریفرنس پیش کریں. جب بحمد تعالیٰ درجن سے زائد حوالہ جات میں نے ائمہ محدثین اور علماء اہل سنت کی حدیث، سیرت صحابہ اور فضائل صحابہ کی کتابوں سے پیش کیے، تو اس کے بعد رخ بدلا، یوٹر لیا اور کہا کہ مجھے پتا تھا یہ کن کتابوں میں ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں حوالے، یہ حوالے جھوٹے ہیں، اور یہ روایت اور واقعہ بالکل مکذوبہ جھوٹا ہے. میں نے کہا کہ اگر جھوٹا واقعہ ہے تو اس پر تم کوئی حوالہ پیش کرو. یہ درجن سے زائد ائمہ محدثین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کسی ایک امام نے یہ لکھا ہو کہ یہ روایت اور حدیث جھوٹی ہے، جعلی ہے، اس کا حوالہ پیش کرو. کسی ایک کا بھی حوالہ نہیں پیش کر سکا کہ کسی ایک محدث امام نے یہ لکھا ہو کہ یہ حدیث جعلی ہے. اور پھر میں نے درجن سے زائد جب حوالہ جات پیش کیے تو کہتا جی کہ جن کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں انہی کتابوں میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، جعلی ہے. جبکہ بحمد تعالیٰ میں نے ان کتابوں کے آن کیمرہ پیجز دکھائے ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے یا حدیث ضعیف ہے. کسی ایک محدث نے نہیں لکھا. تم ناقل ہو، تمہارا کام یہ کہ تم نقل پیش کرو، کسی محدث کا حوالہ پیش کرو. لیکن مرزا جیلمی حوالہ پیش کرنے سے قاصر رہا، اور الٹا کہتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹے. اب جو لیٹسٹ بیان دیا ہے اس کے اندر جو اس نے زبان استعمال کی ہے، بے ایمان، منافق، چوزا، چوہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ اب رہ گیا ہے، علمی دلیل اور علمی جواب میرے پاس اس کا کوئی نہیں ہے. بیان میں اس نے یہ کہا کہ پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، یعنی میرا جھوٹ پکڑا ہے. کہتا پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی ہیں بے ایمان آدمی، اس میں ایک سفیان ابن عیینہ والی روایت تھی، تم نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ یہ بھی اس کا بہتان ہے. میں نے کب 12 بنا کے پیش کی ہیں؟ میں نے تو 12 سے زائد کتابوں کی حوالہ جات پیش کی ہیں. اور تمہارا یہ کہنا کہ ایک سفیان ابن عیینہ والی روایت ہے، یعنی ایک سفیان ابن عیینہ والی صحیح روایت ہے، یہ بتاؤ ذرا. اگر تو تم کہو کہ صحیح روایت ہے پھر تمہارا مقدمہ ثابت ہو گیا، اور اگر تم یہ کہو کہ سفیان ابن عیینہ والی ایک ضعیف روایت ہے، باقی کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ تمہارا جھوٹ ہے. ایک روایت ہے. پہلے بیان میں تم یہ مان چکے کہ مینلی 3 سندیں ہیں، ایک قیس بن ابی حازم والی، وہی سفیان ابن عیینہ جس میں آتے ہیں، اور ابو سفر والی اور ابو بردہ والی. تم مینلی 3 سندیں مان چکے ہو، اور اب تم آ کے یہ کہہ رہے ہو کہ ایک ابن عیینہ والی روایت ہے، یہ تم نے 12 بنا کے پیش کی ہیں. کب میں نے 12 بنا کے پیش کی ہیں؟ میں نے تو 12 سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کی ہیں، اور اس کے مختلف طرق میں نے عوام کے سامنے رکھے ہیں کہ جس روایت اور حدیث کے بارے میں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے جی کہ اس کا حوالہ پیش کریں، یہ جھوٹا واقعہ قصہ کہانی ہے. یہ ائمہ محدثین اور علماء ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتب حدیث اور فضائل میں ذکر کیا ہے. اچھا، پھر اب اگلی بات یہ ہے، کیا ایک حدیث ہو اور وہ حدیث درجن سے زائد کتابوں میں موجود ہو تو اس ایک حدیث کے جتنے ریفرنسز، مصادر اور حوالہ جات ہیں ان کو بیان کرنا کیا جھوٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ بے ایمانی ہوتا ہے؟ تو یہ تو تم بھی کرتے ہو.
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل علم کا طریقہ ہے کہ وہ ایک حدیث اس کے جتنے ترک ہوتے ہیں اور جہاں جہاں جس کتاب میں آئی ہوتی ہے اس کے حوالہ جات پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے. جس طرح مثال کے طور پہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اور وہی حدیث سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے. حالانکہ حدیث ایک ہوتی ہے. ایک حدیث کے جتنے حوالے ہیں سارے بیان کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ ہے، حدیث ایک ہے. تو کیا ایک حدیث کے جتنی کتابوں سے حوالہ جاتے ہیں وہ پیش کرنا بے ایمانی اور ہیرا پھیری ہے، یا یہ نعوذ باللہ منافقت ہے؟ یہ تو اہل علم کا طریقہ ہے. اور اسی طریقے کے مطابق بحمد تعالیٰ میں نے اس حدیث کے جو متعدد طرق تھے اور جن کتابوں میں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، اور اس پر بھی مرزا جیلمی کو پریشانی ہے. پہلے حوالہ مانگ رہا تھا، درجن سے زیادہ حوالہ جات پیش کیے، تو اب یہ کہتا ہے تم نے حوالے کیوں پیش کیے؟ اور پھر کہتا ہے 12 کی 12 2 نمبر روایتیں پیش کی ہیں، تو آ کے معافی مانگا اپنی پبلک سے. کس بات کی معافی مانگو؟ کہ میں نے 12 حوالے پیش کیے ہیں لہذا مجھے معافی دے دو، اس بات کی معافی مانگو؟ یہ مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ کہتا ہے جی ان محدثین نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے محققین نے اور محدثین نے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے. مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ، یہ تحقیق و تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ یہ چھپ چکی ہے، اور اس فضائل الصحابہ کا مرزا جیلمی نے باقاعدہ تعارف کروایا، لمبا چوڑا تعارف، اور اسی نسخے کا کہتا ہے یہ کتاب فضائل الصحابہ یہ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر سے اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے. اس کی تحقیم کی ہے عرب اسکالر شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ. یہی نسخہ، یہی کتاب اور اسی محقق اور اسی عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ جو کتاب چھپی ہے، اس میں روایت نمبر 1481 اور 1482 آپ نکال لیں. عرب محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے ان دونوں روایات کے نیچے اس کی تحقیق میں لکھا کہ تحقیق اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. شیخ عوامہ عرب محقق ہیں، انہوں نے المصنف ابی شیبہ کی تحکیم اور تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا. شیخ عمران شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجمع الزوائد، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ذکر کیا، اس کے طرق کی طرف اشارہ کیا، اور اس حدیث کے رجال کو صحیح اور اس کی سند کو متصل قرار دیا.